کبھی ارشد مدنی صاحب کا بیان سنا آپ نے, کبھی اور کسی کا بیان سنا اس سلسلے میں آپ نے, کبھی احمد بخاری صاحب کا بیان آیا, کبھی مفتی مکرم صاحب کا بیان آیا, کبھی اور بڑی بڑی تنظیموں کا بیان آیا. کسی مسجد کے ایک مولانا بیان دے دیا تو اس کو ہم سنی کو نمائندہ تھوڑی مانیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کا دباؤ ہے, کیونکہ مولوی سب وہیں سے پیسے لیتے ہیں. سب ان کے مدرسوں کو جیسے امریکہ سے پیسے ملتے ہیں, اسرائیل سے ملتے ہیں اور سعودی سے ملتے ہیں, اور ادھر عرب پٹھو ملکوں سے. ایران پر جو حملہ ہوا اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ دیکھیے, بظاہر تو داعش کا نام ہے, بظاہر تو طالبان اور القاعدہ کا نام ہوتا ہے, لیکن پیچھے اس کے اسرائیل ہے, سعودی عرب ہے, امریکہ ہے. عرب پٹھو جو ملک امریکہ کے وہ سب اس کے پیچھے, دہشت گردی کے پیچھے, اور یہی سب جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. لہذا ان کے خلاف جو ہے کارروائی اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے, یونائیٹڈ نیشن کو, اور ان ملکوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں. لیکن امریکہ تو خود کہتا ہے کہ ISI دہشت گرد ہے, اور امریکہ خود لڑائی لڑ رہا ہے. کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے, کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے. ہمیں یاد ہے بیان امریکہ کا, اس نے کہا عراق سے 20 سال لگے گے داعش کو ہٹنے میں, اور ہمارے قاسم سلیمانی صاحب نے 6 مہینے میں نسل ثابت کر دیا ان کو, تبھی تو مارا گیا ان کو. اچھا, آپ نے ایک چیز کا ذکر اور کیا اپنی اسپیچ میں کہ جو مسلم رہنما ہیں اور بڑی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں. آخر وہ کیوں خاموش ہیں اور آپ کی اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ وہی ان کا ایک تو مذہبی تعصب ہے, مذہبی تعصب کے وہ شیعوں کو جو ہے وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کا دباؤ ہے, کیونکہ مولوی سب وہیں سے پیسے لیتے ہیں. سب ان کے مدرسوں کو جیسے امریکہ سے پیسے ملتے ہیں, اسرائیل سے ملتے ہیں اور سعودی سے ملتے ہیں اور ادھر عرب پٹھو ملکوں سے ملتے ہیں. لہٰذا ان کے اس کا دباؤ ہے کہ ان کے پیسے ملنا بند ہو جائیں گے, ان کی روٹی روزی ختم ہو جائے گی, ان کا پیٹ کا جہنم جو بھر رہا ہے وہ خالی ہو جائے گا. مولانا, ہندوستان میں شیعہ سنی کے درمیان اتحاد ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اس بیان سے, آپ کی اس تقریر سے اتحاد کی فضا ہے وہ ختم ہوگی؟ جو سنی علماء ہیں وہ بھی ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, تردید کرتے ہیں, ہمیں کوئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. اب کبھی ارشد مدنی صاحب کا بیان سنا آپ نے, کبھی اور کسی کا بیان سنا اس سلسلے میں آپ نے, کبھی احمد بخاری صاحب کا بیان آیا, کبھی مفتی مکرم صاحب کا بیان آیا, کبھی اور بڑی بڑی تنظیموں کا بیان آیا. کسی مسجد کے ایک مولانا بیان دے دیا تو اس کو ہم سنی کو نمائندہ تھوڑی مانیں گے. تو بڑے بڑے نمائندے ان کا کیوں نہیں بیان آ؟ پاکستان میں جتنے بڑی بڑی تنظیموں کا کسی کا بیان آ, 40 سال سے مارے جا رہے ہیں شیعہ, ایک بیان دکھائیے. لیکن تو سنی بھی مارے جاتے ہیں, یمن میں سنی مارے جا رہے ہیں, عراق میں سنی مارے جا رہے ہیں, تو دونوں لوگ مارے جا رہے ہیں, شیعہ کہیں سنی, مگر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. فلسطینی مارے جاتے ہیں, ہم تو اتحاد اس پر وہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے. جہاں جہاں اہل سنت مارے گئے ہم نے احتجاج کیا ہے, مگر انہیں نے شیعہ کے مارنے پر کبھی احتجاج. خبر آئی ہے امریکہ سے کہ ایران سعودی عرب پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے خبر صحیح ہے؟ امریکہ کہہ رہا تیاری کر رہا ہے, وہ چاہتا یہ ہے کہ اسلحہ اور بکے اس کا. یہ اسلحہ بیچنے کے لیے یہ فریب کاری ہے. وہ ورنہ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے کبھی پہل نہیں ہوئی. جو حالات اس وقت بن رہے ہیں ایران میں, حجاب کا مدعا ہو, اس کے ساتھ ساتھ مسا امینی کی موت کا معاملہ ہو, اس کے بعد اب یہ اتنا بڑا اٹیک, تو کیا ایران کچھ مشکلوں میں گھرتا نظر؟ دیکھیے, مشکلوں گھرتا نظر نہیں آ رہا ہے. جب سے انقلاب ہوا تب سے گھرا ہوا ہے, کب نہیں گھرا ہوا تھا. اتنی بڑی جنگ ہو گئی عراق کی, 10 لاکھ لوگ مارے گئے, مشکل نہیں تھی وہ. 8 سال تک جنگ ہوئی, اس کے بعد چاروں طرف سے اقتصادی اس کی پابندی ہے, تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ مشکلوں میں تو گھرا ہوا ہے ہی. جو بھی اسلام کا نام لے گا اور صحیح سچا مسلمان ہوگا, اس کو تو مشکلوں میں گھرنا ہی گھرنا ہے. آپ نقلی مسلمان بن جائیے, امریکہ کے پٹھو بن جائیے, ساری سہولتیں آپ کو مل جائیں گی. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.